بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے شادی کی پہلی رات، یعنی سہاگ رات جس کو کہتے ہیں۔ ایک دوست کا ایک سوال ہے، سہاگ رات کیا ہوتی ہے؟ سہاگ رات کو سنت کے مطابق منانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم دین اسلام کو سمجھیں، دین اسلام پر عمل کریں تو ہم کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتے۔ سہاگ رات منانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کے پاس جائے تو کس طریقے سے جائے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کیا، دلہن بنایا۔ جب بیوی سے وہ دلہن بن گئی، تیار ہو گئیں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض پیش کی کہ آپ تشریف لائیں۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے میں نے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ نوش فرمایا، اور پھر وہ دودھ کا پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا۔ تو بی بی صاحبہ شرمانے لگی، تو حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں میں نے ڈانٹا بی بی صاحبہ کو کہ حضور سے وہ پیالہ لے لیں۔ تو بعد میں بی بی صاحبہ نے وہ پیالہ لیا، اس میں سے کچھ نوش کیا، پھر آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا اپنے ساتھی کو دو، یعنی حضور نے سے اپنی ذات مراد لی۔ تو انہوں نے وہ پیالہ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا۔ دیکھیں، اسلام میں اتنی آسانیاں ہیں، تو اسلام پر عمل کرے، دین اسلام کو سمجھے، اس پر عمل کرے، کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس سے ہمیں یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہماری شادیاں صرف نکاح سنت کے مطابق ہوتا ہے، باقی تمام معاملات، ایک عمل بھی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ ساری رات فحاشی، عریانی، گانے باجے، مرثیے اور مجرے ہوتے رہتے ہیں، گانے باجے ہوتے رہتے ہیں۔ نہ دولہے کو پتہ ہوتا ہے دین کیا ہے، نہ لڑکی کو پتہ ہوتا ہے دلہن کو کہ دین کیا ہوتا ہے۔ جانوروں کی طرح وہ ملتے رہتے ہیں، ان کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہوتی۔ پھر بعد میں کہتے ہیں، بھاگتے ہیں پیروں کے پاس کہ مجھے تویز دیں، مرد کہتا ہے میری بیوی نہیں مانتی، بیوی کہتے ہیں میرا مرد نہیں مانتا۔ اس طرح پھر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، بالآخر کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اپنی نئی زندگی کی شروعات آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کو گزارنے کی شروعات کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا قصور والدین کا ہوتا ہے۔ لڑکی کی جب تاریخ مقرر ہوتی ہے شادی کی، تو والدین جہیز کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ایک لمحہ بھی کبھی بیٹھ کر یہ نہیں سمجھاتے کہ بیٹا سنت کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور لڑکے کے والدین کارڈ چھاپنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے تعلقات بنانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ایک لمحے بھی یہ بیٹھ کر نہیں سوچتے کہ ہم اپنے بیٹے کو تھوڑی دین کی تعلیم دیں، اسے کسی مسجد کے امام کے پاس لے جائیں، اسے بتائیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، اس کے پاس ہم بستری کرنے کے طریقہ کار کیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے، کبھی نہیں پوچھتے۔ پھر بعد میں وہی والدین ہوتے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کس پیر کے پاس، کبھی کسی پیر کے پاس کہ تویز دے دیں، ہمارے بچوں کی شادی ٹوٹنے کے قریب ہو چکی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اسلام سے دوری۔ تو دیکھیں، جب مرد پہلی رات اپنی بیوی کے پاس جائے تو مستحب عمل کیا ہے، جس کو سنت مستحبہ کہتے ہیں؟ مستحب عمل یہ ہے کہ اس کی پیشانی کے کچھ بال پکڑے اپنے ہاتھ میں، اور پھر یہ دعا کرے۔ کیا دعا کرے؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ۔ اس دعا کو پڑھے، اے اللہ میں اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے۔ یہ دعا کر لے بال پکڑ کے، اور جب اپنی بیوی سے قربت حاصل کرنے کے لیے جائے، یعنی ہم بستری کرنے کا ارادہ کریں،
تو کپڑے اتارنے سے پہلے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور جو ہمیں اولاد عطا کرے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ یہ دعائیں پڑھنی ہیں، تو جب اپنی بیوی کے پاس پہلی رات جائے یہ دعائیں پڑھ لے، تو اس سے محبت بھری باتیں کرے، پیار بھری باتیں کرے۔ کیا کہے کہ تمہارا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، تمہاری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، پھر ہاتھوں کو پکڑے کہ تمہارے ہاتھ بڑے خوبصورت ہیں، تیرے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ تم بڑی حسین ہو۔ اس طرح اس کی تعریف کرے، اس طرح اس کی تعریف کرے گا تو اس عورت کے دل کے اندر بھی اپنے خاوند کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب عورت کے دل میں مرد کی محبت پیدا ہوگی، مرد کے دل میں عورت کی محبت پیدا ہوگی، تو شیطان دور بھاگ جائے گا۔ تو ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جس طرح چاہیں کریں، چاہے بیٹھ کر کریں، چاہے لیٹ کر کریں، چاہے کھڑے ہو کر کریں۔ اسلام میں اس میں کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے، لیکن سب سے بہتر اور افضل طریقہ کیا ہے؟ عورت بالکل سیدھی لیٹ جائے، مرد اس کے اوپر آ جائے اور اوپر سے کپڑا لے لے، اسی طرح اوپر چادر پہن کر جماع کریں گے تو انشاءاللہ اس سے جو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا تو اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ حیا عطا فرمائے گا۔ اور دوسری میں اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر رات سہاگ رات ہو تو اس کا بہترین عمل یہ ہے، آپ رات کو کھانا کم کھائیں، چاہے دولہا ہو چاہے دلہن ہو، رات کا کھانا کم کھائیں، کم سے کم کھانے کے 5 گھنٹے کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کریں، اور اس سے پہلے بالکل اچھی طرح وضو کر لیں، اچھی طرح صابن سے وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد اچھی طرح بال بنائے، خوشبو لگائے، پیسٹ کرے، مسواک کرے، اس کے منہ سے خوشبو آئے، اس کے جسم سے خوشبو آئے، خوشبو لگائے، مرد اپنی عورت کو خوشبو لگائے، عورت اپنی مرد کو خوشبو لگائے۔ یہ دیکھیں کہ یہ خوشبو لگانا خود صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خوشبو لگاتی تھی، حتیٰ کہ اس عطر کی جو چمک ہوتی تھی وہ میں اپنے آپ کے بالوں میں پاتی تھی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عطر سے خوشبو آتی تھی، حضور کے زبان سے خوشبو آتی تھی، حضور کے لعاب مبارک سے خوشبو آتی تھی، حضور کے پیشاب مبارک سے خوشبو آتی تھی، حضور کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ لیکن بی بی صاحبہ حضور کی ذات کو خوشبو کیوں لگاتی تھی؟ یہ تعلیم تھی امت کے لیے۔ اس طرح خوشبو لگا کے جاؤ گے، بیوی بن سنور کے جائے اپنے خاوند کے پاس، خاوند اپنی بیوی کے پاس بن سنور کے جائے، تو اس سے محبت بھی بڑھے گی اور ان کی ہر رات سہاگ رات ہوگی۔